اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ۔ الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 73 تک پچھلی نشست میں آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال جو میرے ذہن میں ہوتا رہا ہے، وہ اور شاید آپ کے بھی ذہنوں میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیوں سنا رہے ہیں قرآن میں، پھر قرآن میں دوسرے انبیاء اور رسولوں کے واقعات اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمائے ہیں؟ کیا مقصد قصہ سنانا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کو اللہ نے قرآن حکیم کہا ہے، یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے، یہ وزڈم سے بھرپور کتاب ہے۔ یہ واقعات جو انبیاء اور رسولوں کے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ واقعات کے ساتھ ساتھ درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کا بھی ذکر کرتے ہیں، درمیان میں ہدایات بھی ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ پھر اس طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں، ان سے پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں، اللہ نے ان انبیاء رسولوں کو چنا ہے اور ان کے ذریعے ان کی ان قوموں میں اپنا پیغام دیا ہے جو انہوں نے اپنی قوموں کو دیا۔ قوم نے تسلیم کیا، الحمدللہ ایمان لائے، تو الحمدللہ اللہ نے نبی اور رسول اور اس قوم کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہے ان سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا، بار بار آیا ہے، قل کہیں، قل آپ کہیں، تو یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی۔ ان میں سے بیشتر وہ ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء رسولوں کے ذریعے بھی نازل فرمائی۔ بتانا مقصد ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، یہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں نے کہی ہیں۔ یہ ہے میری سمجھ میں یہ مقصد کہ اللہ رب العزت نے کیوں رسولوں کے، گزرے ہوئے رسولوں کے اور نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور مزید یہ کہ یہ بات بھی اللہ رب العزت نے بتانی تھی، اور ہم سب کے لیے یہ بات کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے اس دنیا میں اللہ کی سزا سے ہم بچ نہیں سکتے۔ آج اپنی قوم کی حالت دیکھیں، اور یہ کیا ہے، اللہ کی سزا ہے ہم پر۔ ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے جو نہ صرف اللہ کی نافرمانی کا ہے بلکہ اللہ اور رسول سے جنگ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودی کا لین دین، پوری معیشت سودی لین دین پر مشتمل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں بہت جگہوں پہ آئے ہیں۔ یہ پوری صورت جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات پر مشتمل ہے، اور دوسری صورتیں بھی آئیں گی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ اور صورتوں میں الگ الگ مقامات پر، جیسے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہر اس شخص کے لیے جو ایمان کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔
اس میں بڑی ساری نصیحتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہاں کروائی جو ان کے دشمن تھے، فرعون۔ وہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے، ان کو خوف تھا کہ ان لڑکوں سے یہ لوگ میرے خلاف کچھ کریں گے۔ کہا جاتا ہے نجومیوں نے ان کو کہا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال وہاں ان کی پرورش کرائی، وہیں جوان ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں اپنی ماں کی گود میں ہی پرورش پائی، وہیں ماں کے سامنے جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کن کہنا سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کن کہنا اس کام کے ہونے کی یقین ہے کہ یہ کام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے اس دنیا کے لیے، سارے کام اسی قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کیا اور فوراً کچھ کا کچھ ہو گیا، ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس قانون کے تحت ہوتا ہے۔ یہ کن فیکون کا مطلب ہم لوگ عموماً یہی لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کن ہو جا، ہو گیا۔ ترجمہ تو درست ہے، لیکن حقیقتاً ان دونوں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بننا تھا، یہ پہلے سے یہ چیز مقدر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے ایک بہت بادشاہ کے گھر میں کروائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں، ایک مصری کا۔ یہ واقعہ سورۃ القصص میں آیا، وہاں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے بھاگے وہاں سے، اور کہیں پہنچ گئے بہت دور کی جگہ۔ غالباً اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن غالباً یہ بات کہی جاتی ہے کہ مصر سے موسیٰ علیہ السلام سعودی عرب کے اس زمین پر آ گئے جو آج جہاں نیوم سٹی بن رہا ہے سعودی عرب میں۔ واللہ عالم، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہاں آ کر کے کم سے کم 8 یا 10 سال انہوں نے یہاں گزارے۔ اب یہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے فیملی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ بہت ساری تفاصیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جب جوان ہو گئے اس کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کی فیملی میں کون تھے، ان کی اہلیہ تھیں، ان کے بچے تھے، واللہ عالم، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات اب نوٹ کرائی تھی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کے بھائی باحیات ہیں، ہارون علیہ السلام، ان کو انہوں نے نبوت کی، اللہ سے نبوت کی درخواست کی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن جس کا ذکر نہیں کرتا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ باتیں جس کا قرآن ذکر نہیں کرتا اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ نے وہی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے، باقی چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 73 تک ہم لوگ آئے تھے، اس میں وہ واقعہ ہے اس سے اوپر کی آیات میں کہ کس طرح مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، اور جادوگروں نے جو کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اور ظاہر ہے یہ فرعون کو تو بہت ناگوار گزرا ہوگا، اس نے الزام لگا دیا کہ تمہارا گرو یہی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہی تم لوگوں کو جادو کی سکھایا ہے، اور تم لوگ پلان کر کے آئے ہو تاکہ ہم لوگوں کو، مصریوں کو مصر سے باہر نکال دیں۔ ہاں یہ ساری باتیں، اور پھر کہا کہ تمہیں ہاتھ اور پیر تمہارے الٹی طرف سے کاٹ دیں گے، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ لیکن کیا ان کا جواب تھا وہ آپ نے پڑھ لیا، سن لیا پچھلی حدیث میں کہ تمہارے یہ فیصلے دنیا کی زندگی تک ہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور اسے بھی جو تم نے ہمیں جادو کے لیے مجبور کیا۔ اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اب آیات ہیں 74 سے 76، 3 آیات ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ یہ قانون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے بھی تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک جو آیا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا، اللہ کے قوانین کو توڑتا ہوا، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں اس کی موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں شمار کیا جائے گا۔ وہ جہنم کی آگ قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سو غالباً سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نئی چمڑی پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بلکہ آج سے غالباً 100 سال پہلے بھی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ تمام کے تمام پین، جو درد ہوتا ہے، اس کی تمام جو بھی رگیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ سب چمڑے میں ہیں۔ چمڑا اگر ہٹا دیا جائے، گوشت کاٹا جائے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن چمڑا کاٹا جائے تو تکلیف ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ وہ مردوں میں ہوگا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ درجات العلیٰ، اور جو آیا اپنے رب کے پاس مومن کی حیثیت سے، ایمان کے ساتھ آیا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، جس سے مراد اللہ کی فرما برداری کے اعمال کیے، اپنے رسول کے فرما برداری کے اعمال کیے، تو اس کے لیے درجات ہیں اور بلند درجات ہیں۔ اشارہ ہے جنت کے درجات کی طرف۔ جنت کے 100 درجے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کا درجہ اسی طرح بلند ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک درجے والے دوسرے درجے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ہاں، سبحان اللہ، اتنا بڑا فرق ہوگا درجات کا۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب اللہ سے جنت کی دعا کرو تو جنت فردوس مانگو، یہ سب سے بلند جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے یا رب العالمین، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کریں، آمین یا رب العالمین۔ جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، یہ ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشگی کے لیے ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ہے وہ جزا، انعام، بدلہ اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی برائیوں سے پاک کیا۔ نفس تو انسان کو سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، لیکن ایمان والا اس نفس کی پیروی نہیں کرتا اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی خواہشات کو ڈال دیا اور اس پر عمل کیا جو اللہ رب العزت کا طریقہ ہے بتایا ہوا، تو اس کے لیے جنت ہے، جنتیں ہیں جو ہمیشگی کی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ دیکھیے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا ہے۔ اب آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 to 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے غلاموں کو لے کر رات ہی رات نکل جاؤ اور سمندر میں مار کر، سمندر میں کو ہٹ کر کے مار کر اس میں خشک راستہ بنا لو، اور ذرا بھی مت ڈرو کہ تم پکڑے جاؤ گے یا تم پر کوئی خوف ہے، کسی اور خطرے کا خوف، اس سے ذرا بھی نہ ڈرو۔ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، تو
وہ سب کے سب پانی میں غرق کر دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے، پانی نے انہیں چھپا لیا اس راستے کو جس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اپنے قوم کو لے کر۔ وہ راستہ وہ تو نکل گئے اور باقی فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا گیا، پانی نے اسے غرق کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنے قوم کو بہت بڑی گمراہی میں ڈالا اور انہیں ہدایت انہیں نہ ملی۔ آیات 80 سے 82، 3 آیات۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے نکل گئے ہیں اور اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں پہنچنا تھا، اور وہ علاقہ آج وہ ہے جو آج بنی اسرائیل کے قبضے میں ہے، یا فلسطین کا علاقہ ہے۔ بہرحال صحیح معنوں میں کتنا فلسطین کے پاس ہے، کتنا بنی اسرائیل کے پاس ہے، یا ہم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم من المن والسلوى۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب ہیں اس آیت میں۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہیں بچا لیا تمہارے دشمن سے، اور تم سے وعدہ لیا کوہ طور کی داہنی جانب کا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے من اور سلوہ۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہاں پر اشارتاً اس کا ذکر ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے رزق کے طور پر تم لوگوں کو دی ہیں۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی مت کرو۔ ویحل علیکم غضبی، تو تم ایسا کرو گے تو تم میرے غضب کو اپنے اوپر حلال کر لو گے، یعنی میرے غضب کے مستحق بنو گے، میری غصے کی، میری ناراضگی کی کہ تم مستحق بنو گے۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس نے اپنے اوپر میرے غضب کو حلال کیا، غضب کا مستحق بنا، تو وہ تو برباد ہوا، تباہ ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور پھر اس پر، اس ہدایت کے راستے پر جمع رہے، اس ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑے، تو بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہت اصولی بات بتا دی ہے، ہاں، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، ہاں، تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا وہ تو تباہ و برباد ہوا، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے تباہی ہے، اور آخرت تو تباہی کا گھر ہوگا۔ اور جو ایسا نہ کرے، توبہ کرے اپنی خطاؤں سے، ایمان لائے اور اللہ کی فرمانبرداری کرے، اور پھر اس پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی لغفارن، پورا زور ہے کہ بے شک میں تو لازماً معاف کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، منہ سے توبہ کرنا، ہاں، اور دکھاوے کا، اللہ کی فرمانبرداری کا عمل کرنا، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تو سینے کا حال جانتے ہیں، اور اگر ایسا کیا یعنی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، اگر تمہارا ارادہ واقعتاً ایسا ہے، اللہ رب العزت تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، لازماً معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کیے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ قرآن میں بار بار اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب آیت نمبر 83 to 98، اب ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ قوم بنی اسرائیل کیا کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا ہے، کیا کرتی ہے۔
آیت نمبر 83 سے میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما جلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچنا تھا، طور کے دائنی طرف، وہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہیں کس چیز نے جلدی کی آنے میں؟ اپنے قوم سے تم الگ ہو کے تم جلدی آ گئے، تمہارے قوم نہیں پہنچی یہاں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا پوری قوم کا، یعنی پوری قوم کے لیے وہی کی تھی کہ سب کو پہنچنا ہے کوہ طور کے دائنی طرف. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، ابھی ان کی قوم نہیں پہنچی ہے. اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ کس چیز نے تمہیں وجلت میں ڈالا؟ قال هم اولائی علی اثری. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. اور ہم نے جلدی کی آپ کی طرف آنے میں تاکہ اے میرے رب آپ راضی ہو جائیں، اس لیے میں نے جلدی کی. قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری قوم کو ہم نے تمہارے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا. تمہارے بعد یعنی تم وہاں سے نکل کے آئے ہو، تیزی سے پہنچے ہو، ادھر تمہاری قوم کو میں نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا سامری نے. سامری کسی کا نام ہے، گمراہ کر دیا. دیکھیں، گمراہ تو کیا سامری نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ڈالا فتنے میں. کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر. یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ، کبھی نہ بھولیں. اگر ہم پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی اذن سے پہنچی ہے، اللہ کی اجازت سے پہنچی ہے. اور اگر ہم پر کوئی اچھائی پہنچی ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچی ہے. یہ سامری نے جو کچھ کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ قوم ان کی آزمائش میں پڑی، یہ اللہ کے اذن سے ہوا. کیا تو سامری نے، اور اس کی سزا جو بھی ہوگی وہ سامری بھگتے گا. اور ادھر قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ اس کے جو بھی اس نے کیا اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑ گئے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. موسیٰ لوٹے اپنے قوم کی طرف سخت غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں. قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. اور اب وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے قوم کے پاس اور کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتال علیکم العہد. کیا ایک وقت گزر گیا، بہت طویل عرصہ گزر گیا اس عہد کا جو تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ امرتم ان تحل علیکم غضب من ربکم. یا تم لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر حلال ہو جائے اب تمہارے رب کا غصہ، تمہارے رب کی ناراضگی. فاخلفتم موعدی، کہ تم نے جو وعدہ ہے اس کے خلاف کیا. ان آیات کے درمیان بھی وقفہ ہے، کافی وقفہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک وقت تک وہاں کوہ طور میں وہاں پر رہے. وہ کتنا رہے قرآن کے دوسرے مقامات پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت تختی پر لکھی ہوئی نازل فرما دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اب وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کو سناتے رہے اور وہ وہی لوگ لکھتے رہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کو اللہ تعالیٰ نے توریت لکھ کر کے تختیوں پر دیا تھا. یہ سارا وقفہ ہے یہاں بیچ بیچ میں. جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات قرآن میں پڑھیں گے تو یہ تمام جو وقفہ ہے یہ سب کھل جائے گا اپنے آپ. اور کچھ تو ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے، جیسے نازل کیا من اور سلوہ، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی. اب اگلی آیت میں ان کی قوم جواب دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہش سے ہم نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. وَلَكِنَّهُمْ مِلْنَا وَزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ. لیکن ہم لوگوں اٹھائے ہوئے تھے قوم کی زینت کا سامان.
فقذفناها، اور تو ہم نے اسے ڈال دیا، فکذلک القی السامری، اور اسی طرح سامری نے بھی کیا۔ اب یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کس قوم کی بات ہے؟ فرعونیوں کی بات ہے یا کچھ اور؟ زینت کا سامان کیا تھا؟ وہ زیورات تھے، کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زیورات تھے اور وہ فرعونیوں کے تھے، لیکن کوئی دلیل کہیں سے انہوں نے سامنے نہیں رکھی ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ یہاں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی قوم نے جواب دیا کہ آپ کے خلاف ورزی، ہم نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، خود سے نہیں کی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جو سامان ہم اپنے اٹھائے ہوئے تھے، زینت کا سامان قوم کا، لوگوں کا، اسے ہم نے ڈالا، اور سامری نے بھی ایسا ہی کیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے اس زینت کے سامان سے نکالا ایک جسم، اور اس میں آواز آتی تھی بیل کی جیسی، جیسے بیل آواز نکالتا ہے اس طرح کی آواز آتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو اور ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد یہاں پر شاید قوم کے لوگ ہیں، یا واللہ عالم کہ سامری ہے، کہ یہ ہے الہ تم سب کا اور موسیٰ کا الہ، یہی تو ہے۔ فنسیہ، تو وہ بھول گئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان کی بات کا جواب دینے کوئی نہیں دیتا تھا، وہ الہ جس کو بنایا تھا؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ اس کے پاس کوئی اختیار تھا تکلیف دینے کا اور نہ فائدہ پہنچانے کا۔ یہ آیت نمبر 89 تھی۔ یہ جو بات آتی ہے پھر وہی تفاصیل میں کہ وہ زینت کا سامان اس کو پگھلا کر کے، اور سامری نے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا، اور اس بچڑے کے جسم سے وہ آواز آتی تھی بیل کے جیسی۔ کہا یہ گیا کہ وہ بچڑا اندر سے ہولو تھا، جب ہوا داخل ہوتی ایک طرف سے جب دوسری طرف نکلتی تو آواز جو ہے ایسے ہی ہوتا جیسے کہ بچڑے کی آواز۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایک جسم، انہوں نے بچڑے کا جسم، اجلن جسد اللہ، اجل بچڑا، چھوٹے گائے کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بچڑے کا جسم، اور اس سے آواز آتی تھی بچڑے جیسی آواز وہ نکالتا تھا۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ ہاں، کہ وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا جس کو یہ الہ بنائے ہوئے تھے، نہ ان کے لیے کوئی تکلیف پہنچا سکتا انہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا۔ اشارہ ہے کہ جو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، ہاں، وہ ان میں یہ ان کو صاف نظر آ رہا، دیکھو بھائی کہ کیا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تمہاری باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔ آج ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہاں، بڑی ان کے لیے متبرک ہے، وہ گائے کو الہ مانتے ہیں، اور وہ الہ گائے ان کی باتوں کا کوئی جواب دے سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ گائے کی آواز نکالے، اور نہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ مت ماری ہوئی ایسے لوگوں کی ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مت کو، سمجھ کو برباد ہونے سے بچائے رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ لقد قال لهم ہارون من قبل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہارون نے ان سے کہا تھا اس سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس بچڑے کے ذریعے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تم سب کا رب تو رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تو پیروی کرو میری اور میری بات کی اطاعت کرو، جو میں کہتا ہوں، جو حکم دیتا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تھی۔
قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، اور اس کے جواب میں یہ ان کی قوم نے ان کو جواب دیا کہ ہم اس بچڑے کے لفظ یہاں عاکفین آیا ہے، جس کے معنی ہم لوگ اردو میں اس کو کہ ہم یہ بچڑے کی ایک کا اعتکاف کرتے رہیں گے. یعنی اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے نا. یہ ہندو بتوں مندر میں جا کے کیا کرتے ہیں، وہ اعتکاف کی ہی شکل ہے. تو ہم کرتے رہیں گے، ہم اس کو نہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں ہمارے پاس. یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا بنی اسرائیل نے. اگلی آیت، آیت نمبر 92. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہارون، کس چیز نے تمہیں روکا کہ جب تم نے انہیں دیکھا گمراہ ہوتے ہوئے؟ یعنی تم نے ان کو گمراہی سے کیوں نہیں روکا؟ تمہیں کس چیز نے اس بات سے منع کیا؟ اللہ تتبعنی وعصیت امری، کہ تم میرے پیچھے پیچھے نہیں آئے. جانا تھا ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. اے میرے ماجائے بھائی، مجھے مت پکڑو میری داڑھی سے اور میرے سر سے. میری نظر میں یہ محاورہ ہے کہ داڑھی سے اور سر سے ناپو. اس پر بھی بڑی مفسرین نے باتیں کی ہیں کہ کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہارون علیہ السلام یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے، تو داڑھی تو ہم پر فرض ہے وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. داڑھی کا بال کو بڑھانا یہ عین فطرت ہے، جس کا تعلق فطرت سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اسے بڑھایا جائے. اور اس وقت عرب میں شیو کرنے کا کوئی رواج تھا بھی نہیں. بہرحال تو ہارون علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح زبردست طریقے سے مت پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اور یہ کہیں گے کہ تم نے میری بات کی نگہبانی نہیں کی. اس ڈر میں مبتلا ہو گیا تھا. یہاں سے جو بات پتہ لگتی ہے کہ سب لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا تھا. ایسے لوگ بھی تھے ان میں جنہوں نے نہیں کیا ایسا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو شاید زیادہ تعداد میں تھے جنہوں نے بچڑے کو اپنا الہ سمجھا، سامری کی بات کو مان لیا. ایسے لوگ بھی تھے. کیا یہ بات پتہ لگتی ہے ہارون علیہ السلام کے جواب سے کیا کہ آپ یہ کہیں کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے بنی اسرائیل میں. ظاہر ہے یہ تفرقہ ہی تو تھا. ایک گروپ نہیں مان رہا ہے، دوسرا گروپ اسے الہ مان رہا ہے. داڑھی کی جو میں نے بات کی درمیان میں، یہ فطرت ہے. جیسا میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو لوگ شیو کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں. اس حدیث میں جس میں آپ نے داڑھی کو فطرت کہا ہے، اس میں آپ نے کہا، یہ بھی فرمایا تھا کہ ناخن کا کاٹنا، یہ بغل کے بال کا اکھاڑنا، اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا، اور ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ باقی کام تو ہم کرتے ہیں، فطرت پہ عمل کرتے ہیں. اور اگر وہ شخص جو داڑھی بنا رہا ہے وہ اپنی اس فطرت کو نہیں جانتا کہ یہ بھی فطرت ہے کہ داڑھی کو چھوڑا جائے، بڑھایا جائے.
हारून अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुन के अब मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुखातिब होते हैं। काला फमा खतबुक या सामरी, कि तुम्हारा क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐ सामरी। काला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही फकबतु कब्दतम मिन अतरी रसूल फनबतुहा वकदालिक सव्वलत ली नफ्सी। जवाब देता है कि मैंने देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, और मैंने रसूल के जो निशान बना वहाँ से मैंने एक मुट्ठी ले ली और मैंने उसको फेंका, यानी जो कुछ जीनत का सामान पिघलाया था उस वक्त फेंका। और इस तरह मेरे नफ्स ने मैंने मुझे इस बात के लिए उकसाया, यानी मैं इस बात की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई। अब यहाँ पर फिर मामला आता है, किस रसूल की बात हो रही है, कौन सी चीज़ की, क्या उठाया इसने, ये सब बातें पोशीदा हैं। अब यहाँ पर मुफस्सरीन ने लिखी हैं बातें कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा जब ज़मीन खुश्क हो गई, पानी हर दोनों तरफ चला गया और दरमियान के में खुश्क ज़मीन निकल आई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी साथ साथ थे। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदमों के से जो रेत थी वो उसने उठा ली। वल्लाहु आलम, है ना। जो बात यहाँ कुरान कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मैंने आपके सामने रख दी। काला फदहब फ़इन्न लका फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसास। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब में कहते हैं कि चलते बनो, निकल जाओ, चले जाओ। बेशक तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी में ये है कि तुम कहते रहोगे कि मुझे हाथ न लगाओ, मुझे हाथ न लगाओ, मुझे हाथ न लगाओ। इन्न लकुम मौइदन लन तुखलफ़, ये तुम वादा है, ये हरगिज़ उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, ऐसा ही तुम करते रहोगे। वंजुर इला इलाहिका अल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़ा, और देखो अपने इस इलाह को, है ना, जिस जिसके जिसके सामने तुम लोग बैठे हुए इत्काफ़ करते रहे हो। लनुहर्रिक़न्नहु सुम्मा लनुनसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा, कि हम इसे लाजमन जला देंगे, इसे रेज़ा रेज़ा कर देंगे और फिर हम समुंदर में पानी में फेंक देंगे इसे। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कही। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहू, बेशक तुम सबका इलाह अल्लाह है, वो जो जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। ये जब इलाह का लफ्ज़ बोलते हैं ना, हम लोग सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। वक्त नहीं लूँगा आपका, यही है दर हकीकत इलाह के मानी, कि हम अल्लाह से सूरतुल फातिहा में कह रहे होते हैं कि या अल्लाह मैं आप ही की अताअत और फरमाबरदारी करूँगा या करने वाला हूँ, और आप ही से मदद चाहने वाला हूँ। जब ये काम किसी और के लिए किया जाए तो उसे इलाह बनाना होता है। अल्लाह ताला यहाँ साफ लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं कि बेशक मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात कही करवाई जा रही है कि बेशक तुम सबका इलाह अल्लाह है, वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, और हर शय का इल्म अल्लाह के इल्म में है। हर शय का उसकी अल्लाह के इल्म की वसअत ये है कि हर शय अल्लाह के इल्म में है। यह आयत हमारे लिए भी है, हमें भी जानना चाहिए। हाँ, यह आयत नंबर 98 थी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए आयत नंबर 98 पर। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जो हिदायत और अल्लाह के क़वानीन हमने इन आयात के दरमियान पढ़े हैं वो हमारे जहनों में अल्लाह ताला जमा दें, हमारे जहनों में उसे पिरो दें, हम उस पर अमल करने वाले हों।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے جو پوری خوش اسلوبی اور دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، پیروی کرنے والے ہوں. آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.